مفتی سعید ارشد صاحب نے اپنی بات کی وضاحت پیش کر دی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بھائی، جو ظاہراً بات تھی اس پر ہم نے بات کی، لیکن جب مفتی صاحب نے خود وضاحت پیش کر دی ہے، انسان اپنے کلام کو خود زیادہ جانتا ہے، تو جب انہوں نے خود پیش کر دی ہے تو اس بات کو مان لیا جائے۔ تو میں اس پر دو باتیں کہتا ہوں۔ نمبر ایک، اس وضاحت کو سامنے رکھ کے نا ایک شعر میں جواب دوں گا، اور ایک بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ نمبر دو، جب آپ نے مان ہی لیا ہے، آپ نے وضاحت کر دی ہے، تو پھر اس بات کو یہاں پر ختم کر کے ان کی وضاحت کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس پہلو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب جنازے کے موقع پہ اعلان کر رہے تھے کہ رسم کل خوانی نہیں ہوگی، پھر ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میرے بس میں نہیں تھا، ورنہ مولوی صاحب کا گریبان پکڑتا کہ ایسے شخص کا کیا حکم ہے۔ ایسا شخص سادہ آدمی ہے، جو مولوی صاحب پر اعتراض کر رہے ہو سادہ آدمی، کیا اس سے لڑتے ہو؟ اس نے کہہ دیا جو مولوی صاحب کا گریبان پکڑتا تو خیر ہے، اور مولوی صاحب اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، علماء کے پاس حوصلہ ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جو مولوی صاحب مسئلے کی حد تک بات ہے نا، وہ ٹھیک ہے، مسئلہ مولوی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ رسم کل خوانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہیں، ان کی نہیں ہے، خلفاء راشدین گئے ہیں، ان کی بھی نہیں ہے، اسی طرح صحابہ کرام میں کسی سے ثابت نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب کا مسئلہ ٹھیک ہے، باقی ایسا بندہ بھی اپنا ہمارا بھائی ہوگا، کیا خواہ سے آپ اس طرح کی ذاتی لڑائیاں لڑتے ہیں؟ ایک بچہ، ایک لڑکا جس کا ابو دیوبندی مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے، بچہ مطمئن نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بچہ چھوٹا ہے تو اب میں بچے کو باپ سے کیا جدا کرتا پھروں بھائی؟ ٹھیک ہے، اس کے والد صاحب کو سمجھائیں، اس کو بیٹھ کر دلائل سے قائل کریں تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی اب بچے کے اوپر میں باپ سے کیا لڑائی کی باتیں آپ کو سنا۔ مرزا جہلمی کے فتنے سے آگاہ کریں۔ جب آپ مانتے ہیں کہ وہ فتنہ ہے تو پھر آگاہ کیوں کریں؟ جب ایک بندہ فتنہ ہے تو جب فطرہ تو فطرے سے اللہ بچا لے۔ بس اتنی بات کہتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا جو جہلم کا ہے نا، وہ نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، وہ صرف انجینئر ہے۔ تو انجینئر صاحب کو کہو آٹو کیٹ ہمیں سمجھائیں، نقشہ بنانا ہمیں سمجھائے، تھلی کیسے سیدھی ہوتی ہے کیسے ٹیڑھی ہوتی ہے یہ بتائے، مکان کی کنسٹرکشن کی ترتیب کیا ہے یہ بتائے۔ وہ جو دینی مسئلے بتانے بیٹھے گا تو پہلے اس کو کہو عالم بن جا بھائی، عالم بن جا، پھر بتاؤ۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالم بھی ہیں انجینئر بھی ہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ دونوں مسئلوں کے ماہر ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب یہ انجینئر صاحب جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم دین ہے تو ان کا کیا کام ہے کہ علماء کے مسئلے بتائے؟ تو ایسے بندوں کے معاملات ذرا دیکھ کر آپ کام کیا کریں۔ رشتہ داروں میں کس کے ساتھ رشتہ جائز ہے، کس کے ساتھ ناجائز؟ سب رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے بھائی، جہاں آپ کا رشتہ بہتر ہو وہاں کریں۔ آپ نے صرف رشتہ دار کا ہے، مجھے کیا پتا بھی تمہارا رشتہ دارہ نال کیرا رول ہے، آپ وہ مسئلہ بھی ساتھ لکھ دیتے نا، جو مسئلہ تو تمہیں بتا دیتا۔ باقی شادی میں رشتہ کہاں کرنا چاہیے، میں آپ کو ایک حدیث پاک سنائے دیتا ہوں۔ مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح کے پہلے صفحے کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً شادی کرنی تھی تو حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، تو آپ علیہ السلام سے اپنی شادی کے بارے میں مشورہ کیا، تو حضور پاک علیہ السلام نے 4 باتیں فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدینها، کہ عورت سے شادی لوگ یا تو حسن دیکھ کے کرتے ہیں، یا خاندان دیکھ کر کرتے ہیں، یا اس کا مال دیکھ کر کرتے ہیں، یا اس کا دین دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بات فرما کر قدر خاموش ہوئے تو میں نے آنکھوں میں گویا دیکھا کہ میرے لیے آپ کیا ریکمینڈ فرماتے ہیں، کیا تجویز فرماتے ہیں کہ میں ان چاروں میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین، دین داری پہلے دیکھو اور شادی کر لو، کامیاب شادی ہوگی۔ فظفر، فوج ظفر موج سے لا رہا ہوں ترجمہ سمجھانے کے لیے۔ فظفر بذات الدین، دینداری کی بنیاد پہ شادی کر کے ابو ہریرہ کامیاب ہو جا۔ دینداری ہو، حسن بھی ہو، دینداری ہو، مال بھی ہو، دینداری ہو،
خاندان بھی ہو بہت اچھا, لیکن پہلے دینداری ہو. آپ دینداری نہ دیکھیں, مال دیکھیں, دولت دیکھیں, خاندان دیکھیں, حسن دیکھیں. تو جس گھر میں بغیر دین کے چاند جیسی بہو آتی ہے, اس گھر والے دن کو تارے بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے پہلے آپ دین دیکھیں, پھر چاند نہیں, پھر چاند سے بھی بڑھ کے حسن اللہ آپ کو دے دے گا, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں نہیں مولوی صاحب, میں کو غلط آ کر تو فرماؤ جا. چاند جیسی بہو لینی ہے, دیندار نہیں لینی تو وہ تو کتنی تارے ہی دکھے سی انشاءاللہ. سورا ہی دیکھ سی بیٹھا تارے, تو ساس ہی دیکھ سی بیٹھی, تو ننانی دیکھ سی بیٹھی, تو یک کے آنکھ سے ڈھا اوہی تارا کھڑو تے, اوہی کھڑو تے. کام تو والا پورا تھی بیٹا. تو پہلے دین دیکھیں بھائی, دین کے بعد اگلا کام کریں. بیا کو رشتہ پوچھنے. عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرمائیں. اہل حق, اہل سنت والجماعت, دنیا میں 4 اہل حق ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے متبعین. یہ چاروں اہل سنت والجماعت ہیں, چاروں اہل حق ہیں. اس دھرتی پہ یہ چاروں سنی مسلمان ہیں. ان چاروں فقہا کا نظریہ قرآن اور حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ وفات کے بعد انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے قبر پہ پہنچ کے سلام پڑھو, حضور خود سنتے ہیں, دور سے پڑھو فرشتے لے جاتے ہیں. ہم اس کے قائل بھی ہیں, فاعل بھی ہیں. ہم اس کو قرآن سے بھی ثابت سمجھتے ہیں, حدیث پاک سے بھی ثابت سمجھتے ہیں. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کی 4 علاقہ کی سرزمین 12 سال پہلے اس بات کی گواہ ہے. اللہ پاک نے اہل حق کو اس پر فتح عطا فرمائی ہے. آپ پھر بھی پوچھتے ہیں. حضرت جی, جس جگہ بیان ہو رہا ہے چالاکھا میں, یہاں ووٹ کے بارے میں آپ کوئی بات کر دیں. بھائی جہاں تک ووٹ کی بات ہے نا, تو 4 جماعتیں علماء کرام ایسی سمجھتے ہیں جن پر اتفاق ہے سب کا. ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے, اور ایک خالصتاً مذہبی پلیٹ فارم ہے, ایک خالصتاً ایمانی پلیٹ فارم ہے, اور ایک خالصتاً تعلیمی پلیٹ فارم ہے. خالصتاً ایمان کی محنت تبلیغی جماعت ہے, اور ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ اہل حق کی جماعت ہے, اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ایمان کی حفاظت کے لیے مذہبی پلیٹ فارم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے, ہمارے اکابر کی جماعت ہے, ہم سب کا اس پر اتفاق ہے. اور تعلیمی میدان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہمارا اہل حق کا متفق علیہ بورڈ ہے, تو ہم اس پر اتفاق رکھتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ سیاسی میدان ہمارا جمعیت علماء اسلام کا ہے, ہم اس پر قائم ہیں. اب کوئی بندہ ادھر ادھر کی بات کرے تو میں کہوں گا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. ہم تو اہل حق کے ساتھ ہیں, جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں. ہم حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے لیے دعا گو ہیں. رب کریم ان کی عمر میں, ان کے علم میں, ان کی صحت میں, ان کے تقوی میں, ان کے ساتھیوں میں, احباء میں, ان کے ارادوں میں برکات عطا فرمائے. ہر شرور سے, فتن سے, فساد سے, جادو تعویذ گنٹ کی لعنت سے, حاسدین کے حسد سے, ساحرین کی سحر سے, ناظرین کی نظر بد سے, فتین کے فتنے سے, خفیہ اور اعلانیہ سازش سے اللہ اس شخص کو محفوظ رکھے. مجبوری میں بینک کے اندر نوکری کرنا کیسا ہے, جائز ہے تو بتا دیں, اور وہ امامت بھی کر دیں. لو جی, بینک مینیجر بھی ہے اور مسجد کا امام بھی ہے. سلام ہے وہ امام مسجد کو, تو اس امام کے پیچھے وہ نماز پڑھے جو سودی ہیں, سود کھانے دینے والے ہیں, تو سودی امام, سودی مقتدی, جی بسم اللہ. جو سود نہیں کھاتا اس نے پڑھی تو اس کی نماز ایسے گئی ہے, چٹکی لکار گئی. مولوی صاحب یہ تک کمال تھی گیا. تو میں پورے پاکستان گھومتا ہوں, 4-5 جگہ صوبوں میں جاتا ہوں, آج تک میں نے ایسا نمونہ نہیں دیکھا جو چالاکا بکھر والا دکھا ہے. میں ایک جگہ گیا تو ایک امام صاحب تھے وہاں پر, غالباً انہوں نے کوئی میچ دیکھ لیا تھا ٹی وی پر, اور ہوٹل سے گزرتے ہوئے دیکھا تو مقتدیوں نے بھی دیکھ لیا کہ امام صاحب ٹی وی پر میچ دیکھ رہا ہے. بس امام کی تو قضا آ گئی. جب میں جلسے پہ تھا تو اس طرح مجھے پرچے دیکھے, یہ جو مولوی صاحب بیٹھے ہیں نا, یہ آپ کے امام صاحب, یہ پگڑی والے, ان کو سمجھاؤ یہ میچ دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اب میں نے امام کو تو سمجھانا تو تھا, لیکن بیچارے نے ایک آدھ دفعہ ایسے دیکھ لیا, تو اب کیا اس کو امامت سے ہم لان تان کریں. تو میں نے عوام سے پوچھا, میں نے کہا چلو اس کا مسئلہ تو میں حل کرتا ہوں,
مجھے آپ بتاؤ آپ کے گھر میں ٹی ویاں ہیں؟ جی ہاں. آپ میچ دیکھتے ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پھر تمہاری اس کے پیچھے ہو جاتی ہے. میچ دیکھنے والا مقتدی، میچ دیکھنے والا امام، ان دونوں کی نماز ہو جاتی ہے. اچھا اب ان کو سمجھ آئے. میں نے کہا تم کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہو؟ ہاں امام دے پیچھے نماز نہیں تھی. یا تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، ذل رحمانی رحمہ اللہ تعالی ہو تو پھر میں آپ کو کہوں گا آپ کی نہیں ہوتی. ہم تو اولیاء کے قائل ہیں نا، بزرگوں کے، ہم تو اکابرین کے قائل ہیں. تو اگر آپ ایسے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو تمہاری اوندے پیچھے تھی. پھر میں نے بعد میں امام کو کہا سایہ ہویا، میں نے کہا امام تیرے جمو آٹھ مرو ساٹھ اللہ تنہ حال ہے، اوہ کملا یملا نہیں ٹھیک کر ٹی وی. میں اللہ کے بندے نہ دیکھا کر، تو دیکھے گا یہ لوگ کل دین پر بولیں گے. ٹھیک ہے تو یا تو امام صاحب کو کہو کہ بینک کی نوکری چھڑ دے سود والی، اور یا امام صاحب کو کہو پھر امامت چھوڑ دے، پھر اگلی بات آپ جو کرتے پھرو. تو اس لیے سودی سے آپ بچیں بابا، سودی معاملات کی میں اجازت نہیں دیتا. میری گردن کل قیامت میں جہنم کی پل بن جائے گی اگر میں سودی کام کو جائز کہوں. لیکن میری گردن میں اور ان تمام علماء کی گردنوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی گردن کو جہنم کا پل بنوا سکیں. اس پر بھائی کوئی ناراض ہوتا ہے تو آج رات زنانی کو 3 روٹیاں اور بڑھوا کے کھاویں جا. مسئلہ وہی ہے جو ہم نے بتا دی. حیات النبی کے منکر کے پیچھے نماز کا حکم یہ بھی وہی ہے. آپ منکر حیات النبی ہو تو آپ کی ہو جائے گی. بھئی آپ عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں، امام عقیدہ حیات النبی کا منکر ہے تو آپ کی نماز نہیں ہونی. یاد رکھنا، ڈرائیور جا رہا ہو کراچی اور سواری جا رہی ہو پشاور، کیسے پہنچو گے بھائی؟ تو اپنے امام کے عقیدوں کو درست کرو یا خود ٹھیک ہو جاؤ تو بات صحیح بنے گی. میں منکرین حیات انبیاء کے پیچھے نماز کا قائل نہیں ہوں. ریونڈ کے مولانا امام صاحب، مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے جو ٹھنڈی تار ہے ہماری دین کی، وہ بھی فتویٰ دے چکے ہیں کہ نہیں ہوتی. دارالعلوم دیوبند کا تو اس سے پہلے سے فتویٰ ہے. تو اس لیے بچیں. جو مرد حضرات ہاتھ کی انگلیوں میں عقیق انگوٹھی پہنتے ہیں، ان کا پہننا کیسا ہے؟ اور کو اور لکھا ہے انگلش میں ماشاءاللہ. فیروزہ عقیق پہننا کیسا ہے؟ بھائی آپ نے یہ مجھ سے نہیں پوچھا کہ وہ انگوٹھی کس دھات کی ہے، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا. اگر وہ انگوٹھی سونے کی ہے تو حرام ہے، انگوٹھی چاندی کی ہے تو 4 ماشے کی گنجائش ہے. عقیق کے علاوہ اس کا وزن ہو تو بالکل ٹھیک ہے. باقی کسی عقیق کو خاص طور پہ اس لیے پہننا کہ یہ کوئی مجھے فائدہ نقصان دے گا تو یہ جرم ہے اور غلط ہے. اور باقی فیروزہ فی نفسی ہی پہننا تو غلط نہیں ہے، لیکن لوگ کسی اور وجہ سے پہنتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں فیروزہ ہوگا اس کے گھر میں دودھ پھٹے گا نہیں، یہ نظریہ غلط ہے. اس کے گھر میں تکلیف نہیں آئے گی، یہ نظریہ غلط ہے. اور کچھ اس لیے پہنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام ابو لولو فیروز ہے، اس لیے پہنتے ہیں، تو ان کو حضرت عمر سے دشمنی ہے. تو بھائی اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں. تو یہ کام آپ چھوڑ دیں تو بہتر ہے. اور اگر آپ مجھے کہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، تو اس کا کیا جواب ہے؟ شاید میرے جانے کے بعد کوئی ایسے آٹومیٹک مفتی بن جائے، اگر یہ مفتی ادھی گال لسی ہو مائیں ایسا مائیں ہم بتا حضور سے انگوٹھی پہن دیا، تو میں اس کا مسئلہ بھی حل کرتے جاؤں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کی بات یہ تھی، انگوٹھی ہاتھ میں ایز اے سگنیچر پہنی جاتی تھی. ٹھیک ہے، ایز اے اسٹیمپ پہنی جاتی تھی. کیا مطلب؟ اس زمانے کی انگوٹھی بندہ اپنے دستخط کرا کے اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور کسی بات پر دستخط کرنے ہوتے تو وہ مہر لگا دیتے. اگر آپ کی انگوٹھی پر آپ کے مہر موجود ہے تو پھر آپ کی مہر ہے، آپ پہنا کریں، پھر میں مسئلہ نہیں کہتا. لیکن اس کو سنت نہ سمجھنا، جو آپ سنت کی کام کر رہے ہیں وہ زمانہ اسٹیمپ کا ہوتا تھا اور مہر کا ہوتا تھا. کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی میت کو غسل دینے کے بعد اور دفن کرنے سے پہلے میت کی ٹانگیں خانے کعبے کی طرف کرنی چاہیے. نہیں مولوی صاحب اندر سو کے کرنا. اللہ کے بندے، زندہ آدمی کی ٹانگیں آپ نے کعبے کی طرف کر دی ہیں تو یہ جرم ہے. لیکن کبھی کبھی زندہ کی ٹانگیں کبھی کبھی کعبے کی طرف ہوں تو اس خاص وقت میں جرم بھی نہیں ہے. حضرات بیٹھے ہیں، یوم ایما میں جب بندہ نماز پڑھے نا، اتنا بیمار ہو کہ کعبے کی طرف اٹھ کے وہ نماز یا بیٹھ کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھتے تو اس کی ٹانگیں ہوں گی کعبے کی طرف، تو تب وہ اشارے سے نماز پڑھے گا. تو جب اس زندہ کی مجبوری میں جائز ہے تو ایک فوت شدہ کی ٹانگیں اگر قبر کو قبلے کو ہو گئی ہیں تو اس میں کون سا حلال و حرام کا مسئلہ آ گیا ہے؟
آپ سادے آدمی ہیں, مجھ سے میرے متعلق مسئلہ پوچھا کریں, باقی حضرات مفتیان کرام آپ کے پاس میرے علاقے سے زیادہ حضرات یہاں بزرگ موجود ہیں, ان سے آپ پتہ کر لیا کریں. اگر کوئی فوت ہو جائے, اس میت کو غسل دینے کے بعد میت پر کلمے والی چادر ڈالنی چاہیے یا نہیں؟ یہ رواج ہے بھائی, یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے کہ آپ کلمے کی چادر اوپر ڈالیں. کلمہ دل میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 رب کریم فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا مسلمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کلمے پر ثابت قدم رکھتا ہے, آخرت میں بھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخرت کا مطلب؟ حضور نے فرمایا فی الآخرہ کا مطلب قبر میں سوالات و جوابات کے وقت یہ کلمہ آپ کو اللہ اس کلمے پر ثابت رکھے گا. تو وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے. کلمے والی چادر لکھ کر اوپر رکھیں, کلمہ کسی چیز سے لکھ کر کسی اینٹ کچی پہ رکھ کر قبر میں رکھیں, یہ کوئی اسلامی ترتیبیں نہیں ہیں, یہ کوئی اسلامی باتیں نہیں ہیں. آپ اس بات کو صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو رسم کہہ سکتے ہیں, رواج کہہ سکتے ہیں, یہ دین کی باتیں نہیں ہو سکتی.